اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ ناظرین، جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ اگر کسی گھر سے کالے رنگ کی چیونٹیاں نکلنے لگ جائیں یا لال رنگ کی چیونٹیاں نکلنے لگ جائیں تو اس چیز کو کس چیز کی علامت سمجھا جائے گا، اور اس کے حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے، اور حضرت مولا علیہ السلام کا اس کے حوالے سے کیا قول مبارک ہے، انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گی۔ ویڈیو کو غور اور توجہ سے آپ نے سننا ہے، انشاءاللہ آپ مکمل طور پر اس سے مستفید ہوں گے۔ جس گھر میں چیونٹیاں نکلتی ہیں وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ ان کے لیے بہت فائدہ مند چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی معلومات ہیں، بہت سارے ایسے فیکٹس ہیں جو آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے کہ جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو یہ کس چیز کی علامت ہے۔ انشاءاللہ حضرت علی کا قول مبارک بھی آپ سے ذکر کروں گی۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ چیونٹیوں کی بھی بستیاں ہوتی ہیں، اور اس بستی میں ایک رانی ہوتی ہے جو صرف انڈے دینے پر مامور ہوتی ہیں۔ مختلف چیونٹیاں مختلف کام کرتی ہیں۔ اس میں بہت سی ایسی چیونٹیاں ہوتی ہیں جو کہ بہت محنت کش اور دور بین ہوتی ہیں اور کبھی بھی کسی کام کو ادھورا نہیں چھوڑتی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں طوفان اور بارش وغیرہ کے آنے کا بھی پہلے سے علم ہو جاتا ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو خوب پہچانتی ہیں۔ راستے میں رک رک کر ایک دوسرے سے گلے ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب گزر رہا تھا، چیونٹیوں نے ایک دوسرے کو آواز دی۔ چیونٹیوں کا ایک کمانڈر باہر آ گیا اور وہ بولا، اے چیونٹیوں، اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے۔ چیونٹیوں کے پاس کون سی طاقت تھی، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی مائکرو فون تو نہیں تھا۔ چیونٹیوں کی کس طاقت کے ذریعے حکم دور تک پہنچایا کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ حکم پیغام کتنی دور سے بھیجا گیا، کیونکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی فوج کا حجم سائز تصور کرے کہ ان کی ساری فوج قالین پر پوری آ جاتی تھی اور قالین ہوا میں اڑتا ہی چلا جاتا تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی فوج کا بے حد وسیع قافلہ تھا، جو وہ علاقہ کون سا تھا جہاں اتنی چیونٹیاں موجود تھی، اور کس قدر طاقت کے ذریعے ان چیونٹیوں نے اپنے تمام جماعت یعنی کمیونٹی کو یہ بات پہنچائی اور وہ اپنے گھروں میں پناہ کے لیے لوٹ گئی، اور اللہ عز و جل ان کو کچلنا نہیں چاہتے تھے اور اللہ کے نبی ان چیونٹیوں کو سلامتی سے رکھنا چاہتے تھے۔ یہ طاقت ہے وہی طاقت جو تفکر کے ذریعے کھل جاتی ہے، اور اللہ کریم نے ان کی اس بات میں اس چیز کا اشارہ جو ہے وہ ظاہر کر دیا کہ اللہ کریم نے چیونٹیوں میں بہت دور بینی کی ایک طاقت رکھی ہے جو کہ ان کو پہلے سے ہی اس چیز سے آگاہی فراہم کرتی ہے کہ طوفان، بارش یا کوئی بھی ایسی چیز ان پر آنے والی ہے۔ اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ چیونٹیوں کے بارے میں مولا علی کا ایک خطبہ ہے کہ کوئی شخص نے پوچھا، مولا چیونٹی کے بارے میں بتائیں، تو مولا علی السلام نے پورا خطبہ دیا کہ دیکھو، ان کا گھر 3 منزلوں پر ہوتا ہے۔ ایک منزل میں کھانے کا سامان رکھتی ہیں اور ایک جگہ ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے اور ایک آرام اور سونے کا کمرہ ہوتا ہے، اور یہ برسات سے پہلے اپنے کھانے کا سامان جمع کر لیتی ہیں، اور ان میں بعض جو ہیں وہ مزدور ہوتی ہیں۔ مزدور جب جاتے ہیں تو وہ سارا سامان لاتے ہیں، اور ان کے ہاں شفا خانے بھی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی زخمی ہو تو ان کا علاج وغیرہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور اتنی عقل مند ہیں کہ جب دھنیے کا بیج گھر میں لاتی ہیں تو پہلے اس کے 4 ٹکڑے کرتی ہیں، پھر ایک ایک ٹکڑا کر کے لے جاتی ہیں۔ ایسا اس لیے کرتی ہے کہ اگر دھنیے کا پورا بیج گھر میں لے جائیں تو جب برسات گھر میں پانی بن کر آئے گی تو دھنیے کا درخت اگ جائے گا اور اس کا مکان ٹوٹ جائے گا۔ اگر دھنیے کے بیج کو توڑ دیا جائے تو پھر درخت نہیں اگ سکتا۔ یہ اتنا عقل مند جانور اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے۔ چیونٹی کے حوالے سے جو واقعہ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک واقعہ بھی موجود ہے
کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ محدث رحمۃ اللہ علیہ جو نہایت ہی بلند پایا علم اور جامع العلوم علامہ تھے، بالخصوص حدیث اور تفسیر میں تو اپنی مثل نہیں رکھتے تھے، کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے ایک عظیم الشان مجمع جمع ہو گیا۔ آپ نے تقریر فرماتے ہوئے حاضرین سے کئی بار فرمایا، یعنی مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ حاضرین پر سے ایک عالمی جلالت کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ سب لوگ دم بخود سا خاموش بیٹھے رہے، مگر جب آپ نے بار بار للکارا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی بہت کم عمر تھے، خود تو کمال ادب سے کچھ نہ بولے، مگر آپ نے لوگوں میں سے ایک سے کہا کہ آپ لوگ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھیں کہ جس چیونٹی کی تقدیر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے تھے، وہ چیونٹی نر تھی یا مادہ؟ چنانچہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے سٹیٹس پائے کہ بالکل لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ چیونٹی مادہ تھی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا ثبوت؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس چیونٹی کے لیے قالت نملۃ مؤنث کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے، اگر یہ چیونٹی نر ہوتی تو وہ قال نملۃ مذکر کا صیغہ ذکر کیا جاتا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دلیل کو تسلیم کیا اور امام ابو حنیفہ کی دانائی اور قرآنی فہم پر حیران رہ گئے اور اس پر بول پڑے کہ سبحان اللہ! آج کی ویڈیو جس میں چیونٹیوں کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول مبارک اور ان کی دانائی کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا وہ آپ سے ذکر کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر گھر سے سرخ چیونٹیوں کا نکلنا شروع ہو جائے تو یہ بد نصیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ گھر میں سرخ چیونٹیوں کا مطلب ہے کہ دولت میں آپ کو نقصان ہونے والا ہے، تو اگر کہیں سے ایسی چیونٹیاں نکل آئیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ چیونٹیوں کے بل کے پاس، کیونکہ چیونٹیوں کو اللہ کریم نے دانائی عطا فرمائی ہے، تو چیونٹیوں کے بل کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر اور اذکار کیا جائے اور انہیں اس چیز کی طرف اشارہ دیا جائے، اللہ کریم نے تمہیں جو دانائی عطا فرمائی ہے تمہیں اس کا وسیلہ دے کر کہتے ہیں کہ اس گھر سے کہیں دور اپنا بل بنا لو۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چیونٹیاں وہاں سے چلی جاتی ہیں اور اپنا بل جو ہے وہ کہیں اور بنا لیتی ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے ان کو یہ دوربینی جو عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی کسی بھی کام کو ادھورا نہیں چھوڑتی، بڑے سے بڑے کام کو بھی دھیرے دھیرے ختم کر لیتی ہے۔ جب آپ ان کو یہ بات کہتے ہیں تو اللہ کریم کے حکم سے وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں اور آپ اپنے آنے والے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔